بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جماعت نحو آج کا ہمارا مضمون ہے اردو، اور اردو میں ہم کریں گے صفحہ نمبر 99 پر ہم، جس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین خالی. تو کلاس ہم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے. نظم نمبر 12 ہے اور اس کا شعر نمبر 1 ہے. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سے راہ تیرا. قبضہ مطلب قابو میں کر لینا یا تسلط پا لینا. سوا کہتے ہیں علاوہ. بندہ نافرما حکم نہ ماننے والا بندہ. حمد سے راہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے انسان کو حمد سے راہ کہتے ہیں. مطلب حمد سے راہ یہ معنی ہے. اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں. اے اللہ میرے دل پر ہی تیری حکمرانی ہے، اگرچہ میں ایک حکم نہ ماننے والا انسان ہوں مگر پھر بھی تیری تعریف کرتا ہوں. تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ اے اللہ میرا جو دل ہے اس میں صرف تو ہی حکومت کرتا ہے، تیری ہی حکمرانی ہے، تو ہی حکومت کرتا ہے. اگرچہ میں ایک حکم نہ ماننے والا انسان ہوں، یعنی کہ تیرے جتنے بھی احکامات ہیں میں انہیں مانتا تو نہیں، لیکن پھر بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر ایک شے پر ہے. اس کی جو حکومت ہے وہ ہر ایک شے پر ہے، چاہے وہ زمین ہے، آسمان ہے یا سمندر کی گہرائیاں ہیں. شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے، میرے دل پر تو ہی حکومت کرتا ہے. اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود بھی تیری ہی تعریف کرتا ہوں. یعنی کہ جتنے بھی احکامات تو نے مجھے دیے میں انہیں اس طرح سے نہیں مانتا جیسے تو حکم دیتا ہے، لیکن پھر بھی میں تیری تعریف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے احسانوں پر بے شمار احسانات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں. وہ خالق ہے، مالک ہے اور رازق بھی ہے. خالق ہے یعنی کہ وہ تمہاری تخلیق کرنے والا بھی ہے. مالک بھی ہے، وہ تمہارا مالک ہے تمہارے، اور رازق یعنی کہ رزق دینے والا بھی ہے. مالک سے مراد کہ وہ تمہیں زندگی اور موت دونوں کو عطا کرنے والا ہے. وہ تمہیں دنیا کی ہر نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے. وہ تمہارا مالک ہے، اور رازق وہ تمہیں رزق دینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اصل میں اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ میری عبادت کریں اور میرا شکر ادا کریں. اپنی بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی بھی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرا شکر ادا کریں. اللہ کو چونکہ ہم لوگوں کی عبادات کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے فرشتے ہزارہا فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہتا ہے ایک ایسا انسان جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کی میں نے تخلیق کی، تو کیا وہ میری تخلیقات یا میری عنایت و اکرامات کے بدلے میں میرا شکر کرتا ہے یا نہیں. اپنی بے شمار نعمتوں کو جواب میں صرف اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور سچے دل سے اس کو مانیں. سچے دل سے یعنی کہ ہم نیک نیتی سے اس کو اپنا رب مانیں، لیکن نہ سمجھ انسان جس میں عقل نہیں، سمجھ نہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی عنایات میں کمی نہیں کرتا. عنایات یعنی کہ اپنی جو مہربانیاں ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ پھر بھی اپنے بندوں پر مہربانیوں میں کوئی کمی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے. وہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے باوجود بھی اپنی مشکل میں اللہ ہی کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی سے مراد یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے وہ انسان کو اور بھی اللہ کے قریب کر دیتی ہے. کیونکہ بے شک انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن وہ اس بات کو جانتا بھی ہے کہ جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اگر اس حکم کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان احکامات کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی جو ہے میں اپنی مشکل میں اللہ کو پکارتا ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے نافرمان ہونے کے باوجود بھی میری ضرور سنے گا. اس لحاظ سے انسان کو احساس ہے کہ اس کے دل کے ہر گوشے میں، دل کے ہر کونے میں صرف اور صرف اللہ ہے. اور اس کا ثبوت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کے باوجود صرف اسی کی عبادت کرتا ہے. پس پشت ڈال دینا، پیچھے ڈال دینا، پیچھے کر دینا کسی چیز کو اور احکامات اس کے حکم کو، تو کہتے ہیں
اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے, انہیں چھوڑ دیتا ہے, لیکن عبادت صرف اسی کی کرتا ہے. اب آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. گو مطلب یہاں پر اگرچہ, مقدم پہلا, حق حقوق, بندے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندے کو کہا گیا, یعنی کہ انسان کو اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے جو ہے نا اس کے لیے بندے کا لفظ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. مفہوم اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے. حق جہاں پر ہم دنیاوی جو ہے انسانوں کے, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے اولاد کے, والدین کے حق ادا کرتے ہیں, کہتا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے. مگر انسان سے کیسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیسے کرنا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کی صرف اور صرف عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی ہر نعمت سے, اور جو کہ ایک بھی نہیں, دو بھی نہیں, بلکہ بے شمار ہیں, ان تمام نعمتوں سے نوازا. اور قرآن پاک کی ایک پوری سورت الرحمن جو ہے وہ اس بات کا ثبوت بھی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے قرآن پاک کی ایک سورت الرحمن, یعنی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان, یعنی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جھٹلانے سے مراد کہ ایسی تم اپنے رب کی کون کون سی ایسی نعمت ہے کہ جسے جھوٹ ثابت کرو گے یا غلط ثابت کرو گے. اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھے بھی تو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں. روز ازل یعنی کہ جب مخلوقات شروع ہوئی یا پھر یہ دنیا شروع ہوئی, تو روز ازل سے, اسی دن سے دستور کہتے ہیں آئین کو, قاعدہ جو قانون. تو وہ کہتے ہیں روز ازل سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں روز ازل سے یہ طور طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی انسان جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے, تو آپ اس کے جواب میں صرف اور صرف نیکی اور بھلائی ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں, اس کے جواب میں انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ دے. جب ہم انسانوں کی نیکیوں کا, انسانوں کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ شکریہ کے ساتھ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ وہ رب جو ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے, پینے کے لیے دیتا ہے, جو ہمیں صحت عطا کرتا ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی مشکلات سے بھی ہمیں نکالتا ہے اور ہمارے مشکل سے مشکل مسئلوں کو جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہے, تو پھر ہمارا بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا بدلہ دیں, اس کی نیکیوں کا بدلہ دیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے جس طرح اس نے فرمایا, اور اس کا شکر بھی ادا کیا جائے. اللہ جو ہے وہ اپنی نعمتوں اور اپنی نیکیوں کے بدلے میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے دنیاوی مال و دولت دیا جائے. اسے دنیاوی مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں. اللہ کو نیند سے, اللہ کو کھانے پینے سے, اور اللہ کو سہولیات سے, آسائشوں سے, عیش و عشرت سے, وہ ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے. اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میری عبادت اس طرح کی جائے جس طرح میں نے فرمایا, اور میرا شکر بھی ویسے ہی کرو جیسے میں نے کہا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن کہتا ہے کہ انسان وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی دی ہوئی نعمتوں کا, اتنی عنایات کا, اتنی کرامات کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا. شاعر کہتا ہے کہ جو یہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم تمام زندگی بھی اس کی نعمتوں کے شکر میں گزار دیں تو کم ہے, جیسا کہ آیت میں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ جو ہے اس نے ہمیں نعمتیں ہی اتنی زیادہ دی, اس نے ہمیں زندگی دی, اس نے ہمیں جو ہے اس زندگی میں سہولتیں دی, آسائشیں دی, اس نے ہمارے لیے رزق پیدا کیا, اس نے ہمارے لیے کاروبار پیدا کیا, اس نے ہمارے لیے مشکلوں سے نکالنے کے حل بتائے. لیکن اگر ہم اپنی ساری زندگی بھی لگے رہیں تو ہم کبھی بھی اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جیسا کہ آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس گروہ جنو انس, اے انسانوں اور جنوں کے گروہ, تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم, کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کھلا تیرا. تو محرم کہتے ہیں جاننے والا, اور نا محرم کہتے ہیں نہ جاننے والا. یا سے مراد مطلب یہاں بید, راز. مفہوم اس کا یہ کہ اے اللہ تجھے جاننے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا, کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر آشکار ہو جاتے ہیں. آشکار ہو جانا
खुल जाना। तो वो कहता है तेरी जात के राज जिस पर खुल जाते हैं वो कभी किसी से कुछ नहीं कह सकता। तो शायर कहता है अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये कायनात तुम्हारे लिए है और तुम इसे मुसख्खर करो, यानी कि इसकी तस्खीर करो, यानी कि इसे फतह करो, इसके बारे में रिसर्च करो, तहकीक करो। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने ये कायनात तुम्हारे लिए पैदा की। कायनात से मुराद जमीन की गहराइयों में, जमीन में और आसमानों की बुलंदियों में जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम इसकी तस्वीर करो, तुम इसके बारे में तहकीक करो कि आया इसे बनाने वाला, इसे पैदा करने वाला कौन है। सूरज के निकलने और रात दिन के आपस में आने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो कहते हैं कि सूरज का निकलना एक मुकर्ररा वक्त पर जब सूरज निकलता है और फिर रात आती है और रात के बाद दिन, फिर दिन और फिर उसके बाद रात, तो वो कहते हैं रात दिन का जो बदलना है इन सब में अक्ल वालों के लिए निशानी। अक्ल वालों के लिए मतलब जो शऊर रखते हैं, ऐसे इंसान जो अक्ल रखते हैं वो ये तो जरूर सोचते होंगे कि ऐसा क्या है जो एक मुकर्ररा वक्त पर रोजाना सूरज निकलता है और फिर डूब जाता है, ऐसा क्या है जब रात आती है और ऐसा कौन है जो दिन को बनाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं और इन्हीं निशानियों से पता चलता है कि कोई ऐसी हस्ती है जो ये सब कुछ कर रही है। अल्लाह ताला के सब मज़ाहिर ऐसे हैं जिससे उसकी ज़ाते बाबरकात का पता चलता है। सब मज़ाहिर यानी कि जितने भी अल्लाह ताला के नज़ारे हैं, उसके बनाए हुए पहाड़, जमीन, आसमान, समंदर, दिन रात, सितारे, जो सब जो कि सारा कुछ जो है उसने इंसानों की सहूलियात के लिए पैदा किया, उन्हीं के लिए पैदा किया। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ ये बताता है कि कोई ना कोई ऐसी ज़ाते बाबरकात कि ऐसी कोई बरकतों वाली ज़ात है जो ये सारे मज़ाहिर को पैदा करने वाली है। और जो अल्लाह ताला की जुस्तजू में अपने आप को फना कर देते हैं उन पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज खुल जाते हैं। अल्लाह ताला की जुस्तजू में, उसकी कोशिश में, यानी कि जो लोग अल्लाह ताला को ढूंढने की कोशिश में अपने आप को फना कर देते हैं, फना कर देना, खत्म कर देते हैं, उन पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज खुल जाते हैं। यानी कि खुदा तक पहुंचने के लिए, रब तक पहुंचने के लिए आपको दुनियावी आसाइशें जो हैं उन सबको भूलना पड़ेगा, उस सबको खत्म करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही हस्ती के पीछे अपने दिन रात लगाने होंगे और वो है अल्लाह की जात। तो वो कहता है कि जो उस तक पहुंच जाते हैं फिर उन्हीं पर अल्लाह की जात के राज खुल जाते हैं। लेकिन इसके बाद उसे दुनिया की किसी चीज से कोई रगबत नहीं रह जाती, कोई रगबत नहीं रह जाना, उसे कोई लगाव नहीं होता। कहता है कि जिस पर अल्लाह ताला की जात के राज जो है वो नुमाया हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उसे दुनिया से कोई लगाव नहीं होती क्योंकि वो हक को पा लेते हैं। दुनिया उनकी नजरों में बेवकूफ हो जाती है, बेवकूफ होना जिसकी कोई कदर नहीं होती। तो दुनिया की आसाइशें, दुनिया की सहूलतें जितनी भी हैं वो उनके लिए बेवकूफ हो जाती हैं, वो उसकी बिल्कुल कोई कदर नहीं करते। फिर वो दुनिया के कामकाज छोड़कर फना फी अल्लाह हो जाते हैं। दुनिया के कामकाज छोड़कर यानी कि रोजी रोटी के लिए जो इंसान दिन रात लगा रहता है उन्हें इन चीजों की कोई फिक्र नहीं होती और वो सिर्फ एक ही बात की फिक्र होती उनको होती है और वो है फना फी अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की जात के लिए खुद को खत्म कर देना। जो लोग अपने आप में मगन रहते हैं और अल्लाह ताला की खोज नहीं करते वो दुनिया के होकर रह जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मगन रहते हैं, जो दुनिया की आसाइशों और सहूलतों के पीछे भागते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम हर तरह से ऐश इशरत की जिंदगी गुजारें, फिर अल्लाह ताला की खोज उनके दिल में नहीं होती। खोज मतलब तलाश, फिर वो अल्लाह ताला को तलाश नहीं करते, उन्हें उसकी जात से और उसकी इबादत से कोई लगाव नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के होते हैं तो वो है दुनिया। तो कहते हैं इसीलिए तो शायर कहता है कि जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं। यानी कि जो जानने वाला है वो अल्लाह तक पहुंच तो जाता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसके राज नुमाया नहीं होते, खुलते नहीं हैं। लेकिन जो ना जानने वाला है उसका भी यही हाल है कि वो दुनिया के कामों में तो हो जाता है, खो जाता है, लेकिन ये है कि अल्लाह की जात के राज उस पर भी जो है वो खुलते नहीं। तो कहता है जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं कि जो अल्लाह ताला की जात में खो जाता है वो हर चीज से बेगाना हो जाता है और जो अल्लाह की जात को जानने की कोशिश नहीं करता वो भी हर चीज से बेगाना हो जाता है। अल्लाह की जात है ही ऐसी जो किसी को समझ में नहीं आती। तो शायर असल में ये कहना चाहता है कि अगर इंसान कोशिश भी कर ले, उस तक पहुंच भी जाए, तो उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं फिर भी उस जात तक जो है वो नहीं आ सकता, मैं उसको समझ नहीं सकता, मैं ये नहीं जान सकता कि उसकी जो आगे हिकमत अमली है वो क्या है, वो क्या करना चाहता है दिन रात के बदलने में, वो क्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गैब का इल्म जो है वो उसी की जात को पता है। क्लास अब हम आते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। जचता नहीं नजरों में या हलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता यानी कि भाता नहीं है, नजरों में, निगाहों में, या मतलब यहाँ कहा गया है। तो उस दौर में चूंकि जो उर्दू के जो कुछ अल्फाज थे वो इस तरह से भी लिखे जाते थे, तो यहाँ जो है वो लफ्ज यहाँ है। हुल्लत सुल्तानी
یہ ایک ہوتا ہے ایک ایسا لباس جو بادشاہ کی طرف سے اس کے غلام کو جو ہے وہ انعام کے طور پر تحفتاً دیا جاتا ہے. کملی چادر کو کہتے ہیں. مگن، مگن کہتے ہیں مشغول رہنا. اور گدا یہاں پر فقیر کو کہا گیا ہے. اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگا لیتا ہے، لو لگا لینا دل لگا لینا، تو وہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل لگا لیتا ہے اسے دنیا کے کسی بھی انسان سے رغبت نہیں رہتی. یعنی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے دنیا کے جو انسان ہیں ان کے اخلاق کی یا پھر کہہ لو کہ ان کی فیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ کون ہے جو اسے چھوڑ دیتا ہے اور کون ہے وہ جو اسے رکھتا ہے. عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام سے خوش ہوتا ہے تو اسے لباس سے فاخرہ عطا کرتا ہے. عام قاعدہ ہے، عام قاعدہ سے مطلب یہ ایک دستور جو ہے ازل سے چلا آ رہا ہے کہ بادشاہوں کا جو دور ہوتا تھا اس میں جب کوئی بادشاہ تھا وہ اپنے کسی غلام سے خوش ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ خوش ہونے کے بعد جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازتا تھا. تو شاید کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ ایک دستور چلتا آتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے کسی بھی غلام سے خوش ہو کر اسے لباس سے فاخرہ عطا کرتا. فاخرہ جو ہے وہ قیمتی لباس، قیمتی چیز کو کہتے ہیں، بیش قیمت چیز کو کہتے ہیں. اور لباس جو ہے وہ جو پہنا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بادشاہ اپنے غلام سے خوش ہو کر اسے ایک قیمتی لباس عطا کرتا تھا. وہ غلام اپنے دشمنوں میں اتراتا پھرتا تھا. اتراتا پھرتا یعنی کہ جب اسے اس کے اچھے کام کے بدلے میں انعام دیا جاتا تھا تو اپنے دشمن جو کہ اس کے مطلب دشمنوں سے مراد کہ جو اس کو ناپسند کرنے والے تھے تو وہ اس میں بڑے فخر و غرور سے اتراتا پھرتا تھا کہ مجھے بادشاہ نے یہ انعام عطا کیا. اور اس لباس کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتا. کلابیں ملا دینا یعنی کہ زمین و آسمان کے جو ٹکڑے ہیں، ظاہر ہے زمین اور آسمان کے ٹکڑے تو مل نہیں سکتے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس لباس کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتا یعنی کہ ان کے ٹکڑوں کو ملا دیتا تھا. لیکن اس کی یہ خوشی چند روز ہی ہوتی ہے. کہتا ہے کہ چونکہ وہ لباس ہے ظاہر ہے ایک نہ ایک دن وہ بھی پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو غلام ہے اس کی جو خوشی ہے وہ چند روزہ ہوتی ہے. اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، لو لگا لینا دل لگا لینا، کہتا ہے کہ اس کے برخلاف یہ بات ہے کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل لگا لیتا ہے اس کے لیے دنیاوی شان و شوکت یعنی کہ دنیا کی عیش و عشرت جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے، مگن رہنا، مصروف رہنا. تو جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل لگاتا ہے وہ جو ہے وہ اسی کی ذات کا ہو کر رہ جاتا ہے. اور جو صرف دنیا کا ہے، دنیاوی شان و شوکت کو اہمیت دیتا ہے تو وہ صرف اسی میں مصروف رہتا ہے. اس کے لیے اس کا پھٹا پرانا لباس بادشاہ کے دیے ہوئے لباس سے بھی بہتر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل لگانے والا جو ہے اگر وہ پھٹے پرانے لباس میں بھی ہو تو اس کے لیے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اچھا مانا گیا، وہ اللہ کے ہاں اچھا تسلیم کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ پھٹا پرانا لباس بادشاہ کے دیے ہوئے لباس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر احسانات کرے تو یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ احسان کرے تو صرف اور صرف ساری زندگی انسان جو ہے وہ اسی کے احسانوں تلے رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان جو ہے وہ بندے کے احسانوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کا خاص بندہ ظاہری نمود و نمائش کی بالکل پرواہ نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کا جو خاص بندہ ہے جو صرف اسی کا ہے وہ ظاہری نمود و نمائش، ایسی نمود و نمائش جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا. اسے دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے. خوشی سے لبریز ہو جانا، خوشی سے بھرا ہونا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کا بندہ جو ہے وہ دوسروں کا غلام ہونے سے، کسی بادشاہوں کے یا انسانوں کی غلامی سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کو پسند کرتا ہے. اب آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا. یہاں پر گلہ جو ہے اس زمانے میں 2 طرح سے لکھا جاتا تھا، ایک تو وہ خے والی ہے، ایک اس طرح سے بھی ہے. تو کلاس یہ بھی بہتر ہے اور وہ بھی بہتر ہے. تو وہ کہتا ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو. محیط یعنی کہ گھیرا، شے چیز. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر شے پر جو ہے وہ تو ہی نظر آتا ہے جو رنج و مصیبت میں، رنج میں، غم میں، مصیبت میں، جو مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں، جو مصیبتوں میں، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ. گلہ یعنی کہ شکوہ.
تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنے گھیرے میں لیے ہوئے نظر آتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اور چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے نظر آتا ہے، جو دکھ اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مطلب شکایت کرتے ہیں کہ یا رب العالمین کہ مجھے یہ دکھ اور یہ مصیبت ہے تو تم مجھے اس مصیبتوں سے جو ہے نکال۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت ہے، مرہون منت یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور وہ اسی پر ہی چلتا ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار نظر آتے ہیں، آثار نظر آنا اس کی نشانیاں نظر آنا، تو کہتا ہے کائنات کا جو سارا نظام ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دن رات کا نکلنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، اس طرح جو ہے وہ جتنے بھی سسٹم جو ہیں وہ سارے چلتے ہیں وہ صرف اسی کی مدد سے چلتے ہیں۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہیں اسی کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہی نظر آتی ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، تو وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں بے شمار نعمتیں نوازتا ہے انہیں بھی، اور ان لوگوں کو بھی کہ جن پر وہ اپنی عنایات و اکرام بہت کم کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف اور صرف چھٹکارا پانے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کرنا یعنی کہ اسی کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کیونکہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے۔ انسان بے شک بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح نہ کرے جیسے اس نے حکم دیا، لیکن پھر بھی مصیبت کے وقت انسان جو ہے وہ صرف اسی کو پکارتا ہے، کیونکہ اس سے دل سے اس بات کا یقین ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو اسی کے دکھ کا مداوع کر سکتی ہے، جو وہی ایک ذات ہے دکھ کا مداوع کرنا یعنی کہ وہی دکھوں سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ہمارے اوپر آنے والی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، آزمائش مطلب مشکل کی گھڑی میں جو ہے وہ وقتی طور پر ڈال دینا۔ تو کہتے ہیں انسان کو جو ہے وہ اس بات کا بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ اگر اس نے مجھے پریشانی میں ڈالا، اگر میری زندگی میں اس نے مجھے کوئی کمی دی تو وہ صرف اور صرف جو ہے اس کی آزمائش ہے، اور وہ ہی ہمیں اس آزمائش سے نکال سکتا ہے۔ آزمائش سے نکالنا یعنی کہ یہ جو مشکل کی گھڑی ہے وہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں نکال سکتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ حامی و مددگار، ہماری حمایت کرنے والا اور ہماری مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ حق کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں شے نمبر 6 کی طرف۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گرگر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق چونکہ آسمان کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر دنیا کو کہا گیا ہے، تو آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، مہک خوشبو، گھر لیے پھرتی ہے پیغام، گھر میں پیغام جو ہے وہ لے کے جاتی ہے صبا تیرا۔ صبا یعنی کہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ مفہوم، آسمانوں اور اس دنیا میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو ضرور پھیلے گی، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر میں جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ازل سے یعنی کہ دنیا شروع ہوئی جب، تب سے، اس سے پہلے بھی، بلکہ دنیا شروع ہونے سے پہلے بھی، آغاز سے، ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ابد تک یعنی کہ ابد کہتے ہیں ایک ایسی زندگی، ایک ایسی دنیا جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پہلے بھی تھی اور آخرت کے بعد تک بھی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ، میں آپ کو کلاس بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہزار ہاں لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ ہیں، اسے انسانوں کی ضرورت نہیں، لیکن صرف اور صرف انسانوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایک ایسا ہو جو میری عبادت کرے اور جو میری ذات کی پہچان جو ہے وہ دوسروں تک کروائے، جو یہ بتائے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کرنے والی ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو کب اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ یہ انسان پر انحصار کرنا، اب یہ انسان پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس پیغام کو کب اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، یعنی کہ کب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بساتا ہے اور پھر وہ دوسروں تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا اقرار کرتی ہے، ہر چیز، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، تارے، دن رات، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ انسان، فرشتے، جنات، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ اقرار کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، اس لیے کہ ہر ایک چیز کو ایک ایسی ہستی نے بنایا جو ہے تو یہ سب کچھ بنا ہے۔ اگر وہ ہستی نہ بناتی، وہ اللہ کی ذات نہ بناتی تو دنیا میں کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جلوہ یعنی کہ اس کے جتنے بھی جلوے ہیں وہ نمایاں
ہوتے ہیں. جلوے سے مراد کہ جو کچھ بھی اس نے بنایا وہ سارے آثار اور نشانیاں جو ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ظاہر ہوگا, اور ایک دن ایسا آئے گا بھی کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کچھ لوگ سمجھتے نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر چیز, زمین آسمان, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ مٹی خاک تک بھی جو ہے وہ اس کی ذات کی نشاندہی کرے گی, اور انسان کو شناسائی حاصل ہوگی, اور انسان کو, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو جائے گی. صبح صبح ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے گیت گاتی ہوئی ہر جگہ پہنچتی ہے. صبح کی ٹھنڈی ہوا ہی بتا دیتی ہے, کہتے ہیں نا وہ آکسیجن نہ ہو تو کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے, تو ظاہر ہے کوئی تو ایسا ہے جس نے اس ہوا کو بنایا ہمارے لیے, ہمیں زندہ رکھنے کے لیے. تو وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے جس کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آشکار ہیں, اس کی ایک چھوٹی سی نعمت, چھوٹی بھی نہیں بلکہ بہت بڑی کہا جا سکتا ہے, اس کی تو بنائی ہوئی کوئی بھی نعمتیں چھوٹی نہیں, لیکن کہتے ہیں وہ اسی ہوا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے بنانے والا ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچتی ہے. انسان جو ہے وہ تو شاید کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی جگہ پہنچتا ہے, لیکن ہوا جو ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے اور رب کی حمد و ثنا کرتی ہے, حمد و ثنا اس کی تعریفیں کرتی ہے. ایک دن پوری دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گی, پوری دنیا اسلام کی روشنی سے جو ہے وہ منور ہونا یعنی کہ روشن ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کفر بھی جو ہے وہ اسلام کے گیت گائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز جو ہیں وہ سب پر آشکار ہوں گے. ہر شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ اس کے ایک ہونے پر جو ہے وہ یقین کرے گا. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف, اور یہ آپ کی نظم جو حمد ہے اس کا آخری شعر ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے, کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. ہر بول یعنی کہ جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے, جو لفظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ جو بھی بول ہیں وہ تیرے دل سے ٹکرا کے گزرتے ہیں. دل سے ٹکرانا, یہاں پر دل سے ٹکرانے سے مراد ہے کہ وہ دل کو چھو جاتے ہیں. کچھ رنگے بیاں یعنی کہ ایسے بیان کرنے کے جو رنگ ہیں وہ سب سے جدا ہے. تو خالی, چونکہ الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی تھی, تو خالی جو ہے وہ اس میں اپنا نام, اپنا تخلص جو ہے وہ دیتے ہیں. تو کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اوپر علامت ہوتی ہے یہ شاعر لوگ اپنے تخلص میں بیان کرتے ہیں. سب سے جدا تیرا الگ. تو اس شعر میں جو ہے وہ شاعر اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تیری کہی ہوئی بات جو ہے وہ دل کو چھو کو گزرتی ہے, اے خالی تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے. کہی ہوئی بات یعنی کہ اس میں وہ انہوں نے ایک نظم جو ہے ہم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنی تعریف کی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جتنا بھی کچھ لکھا مجھے امید ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو ضرور چھو کر گزرے گی, یعنی کہ ان پر اچھا اثر پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں اے خالی تیرا بات کرنے کا انداز ہی سب سے الگ ہے, یعنی کہ میرا اپنا انداز اتنا الگ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دوسروں تک جو ہے وہ میری بات بہت جلد پہنچتی ہے. الفاظ اپنے اندر بہت اثر رکھتے ہیں. تو کلاس الفاظ اپنے اندر یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اتنے خوبصورت تو نظر نہیں آتے, لیکن ان کے بولنے کا انداز, ان کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں الفاظ جو ہیں وہ اپنے اندر بہت اثر رکھتے ہیں. بات کرنے کا انداز کسی کو نصیب ہوتا ہے. بات کرنے کا انداز یعنی کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, جو اچھے طریقے کا ان کا ڈھنگ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ بہترین باتوں کو بھی اچھے انداز سے پیش کرنے کے فن سے آگاہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب شعور رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, لیکن اتنی اچھی اور بہترین باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا, یا کہہ لیں کہ اپنی بات کو کسی دوسرے کے دماغ میں ڈالنے کا جو فن ہے, فن کہتے ہیں جو ہنر ہے, وہ اس سے آگاہ نہیں ہوتے. آگاہ یعنی کہ انہیں کوئی آگاہی نہیں ہوتی, انہیں کوئی علم نہیں ہوتا کہ کیسے ہم اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں. کچھ لوگ بات کہنے کے فن سے اس قدر آگاہ ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی بڑے اثر آفری لہجے میں کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان میں یہ فن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جتنی بھی معمولی بات ہوتی ہے یعنی کہ جس کی حیثیت لوگوں کے سامنے کچھ نہیں ہوتی, وہ اسے بھی اس لہجے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اثر آفری ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے. ان کی معمولی سی بات بھی جو ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے. ایسے لوگ بات کرنے کا ڈھنگ, طریقہ جو ہے, ڈھنگ کہتے ہیں سلیقہ اور طریقہ, تو وہ کہتے ہیں ایسے لوگ ہی ہیں جو بات کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سلیقہ جانتے ہیں. تو خالی اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خالی تیرا بات کرنے کا انداز بڑا دلکش اور خوبصورت ہے. تو اس شعر میں صرف اور صرف انہوں نے اپنی تعریف کی ہے کہ میرا جو اپنا انداز ہے, جو میرا بات کرنے کا انداز ہے, وہ بڑا دلکش ہے. دلکش یہاں پر بھی خوبصورت کو کہتے ہیں. وہ بڑا دلکش اور بڑا خوبصورت اور بڑا نمایاں ہے کہ جس سے دوسروں تک جو ہے وہ میری بات بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے. تمہاری کئی بات ایک بات
جو ہے وہ سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے تمہاری کہی ہوئی، یعنی کہ جتنی بھی میں نے کلام لکھے، جتنے بھی میں نے نظمیں لکھی یا میں نے جو بھی بات بیان کی، وہ میرے سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دل میں اتر جانا اصل میں وہ اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں اور لوگ اس سے بہت اثر بھی لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کے دلوں میں نہیں بلکہ اس بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اثر لینا، عمل بھی کرنا۔ تو کلاس یہ تھی حمد کی، ہم آپ کو 7 شعروں کی جو ہے وہ تشریح کروا چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ تو کلاس نظم نمبر 12 جو ہے ہم جو ہے اس کے شعر آپ کو سارے کروائے جا چکے ہیں۔ اب ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قابض اور محیط ہے۔ قابض قبضہ رکھنے والا، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شے پر قبضہ ہے اور محیط ہر شے یعنی کہ اس کے گھیرے میں ہے، کوئی بھی اس کے بھید سے واقف نہیں۔ بھید سے یعنی کہ اس کے رازوں سے، اس کے نہ ماننے والے یعنی کہ اس کے جو منکر نکیر ہیں جو اس کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں اس کے نہ ماننے والے بھی اس کی محبت کا دم بڑھتے ہیں۔ بے شک وہ اسے نہیں مانتے، بے شک وہ اس ڈھنگ سے عبادت نہیں کرتے جیسے اس رب نے حکم دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ اس کی محبت کا دم پڑھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس رب کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اسے نہیں مانتے، انہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ رب کی ذات ہے۔ کیونکہ سائنس میں جتنے لوگوں نے تحقیقات کی، بات صرف یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سچ ہے، اور ان جو مصیبت میں اس کا گلہ کرنے والے بھی اسی پر آس لگائے رہتے ہیں۔ ان جو مصیبت میں ایسے لوگ جن کے اوپر دکھ درد مصیبتیں جو ہیں وہ آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کا وہ گلہ کرنے والے یعنی کہ اس کی شکوہ اور شکایتیں کرنے والے، ایسے شکوہ اور شکایتیں کرنے والے کہ جو لوگ کہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ عطا نہیں کیا، اس نے ہمیں وہ نہیں دیا، تو کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ جو اس کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں، جب ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنے رشتے ناتوں پیاروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسی سے آس لگاتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا حق بندے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ذات بابرکات، اس کی جو برکتوں والی ذات ہے، اس کا جو حق ہے وہ کبھی بھی بندے سے ادا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ساری عمر اس کے لیے سجدے کرتا رہے، اس کے لیے شکر کرتا رہے، تو کہتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس سے اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو کلاس نظم نمبر 12 ہم کا مرکزی خیال، اس کے مرکزی خیال کی طرف کے بعد ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو مشق میں کلاس جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کے مختصر سوالات۔ مختصر سوالات ہیں، سوال نمبر 1 ہم کے حوالے سے 10 ذیل سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ تو کلاس اب ہم آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف۔ جی تو مختصر سوالات ہیں، اس میں سب سے پہلا سوال ہے کون سا بندہ ہمسرا ہے؟ کون سا بندہ ہمسرا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمسرا ہے۔ کون سا بندہ ہمسرا ہے؟ نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمسرا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا وہ شخص بھی ہے جو اس سے نہیں مانتا، جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ کس کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے؟ تو جواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ کس کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو جواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے۔ نمبر 3 محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم اس سے کہتے ہیں جو کسی چیز سے واقف ہو، اور نامحرم کا مطلب ہے نہ جاننے والا۔ تو کہتے ہیں
محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے واقف ہو، یعنی کہ جو جاننے والا ہو، اور نامحرم کا مطلب ہے نہ جاننے والا۔ سوال نمبر 4، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا گدھا، گدھا یہاں پر فقیر کو کہا گیا ہے، اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ میں مست رہتا ہے۔ نمبر 5، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ تو کیا تھا؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ باد صبا یعنی کہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ اس ہم نے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کو بیان کیا ہے؟ اس حمد میں شاعر نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلی بات ہے۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس حمد میں شاعر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اس کا حق ادا کرنا سب سے پہلی بات ہے، یعنی کہ سب سے پہلے صرف اسی کا حق ادا کیجیے، اور حق کیا ہے؟ اس کی عبادات کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلاس اس حمد کے نظم کی تشریح جو ہے، اور وہ کرنے کے بعد اس کے مرکزی خیال، اس کے جو ہیں مختصر سوالات کے جوابات بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے مناسب لفظ لگا کر صرف اور صرف اس کے مصرے مکمل کریں گے۔ تو سوال نمبر 7 جو ہے اس میں اس کے مصرے ہیں، گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا، ڈیش ہے مقدم، کہتے ہیں گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 101 کی طرف۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے ڈیش، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، ڈیش نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، ڈیش نہیں نظروں میں، جچتا نہیں نظروں میں، ڈیش میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، ڈیش میں پھیلے گی آفاق میں، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری،
हर बोल तेरा डैश से टकरा के गुजरता है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है। तो क्लास हिस्सा नज़म में हम जिसके शायर थे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, उस हम के सातों के साथ शेर जो हैं उनकी तशरीह करवाई जा चुकी है, उसके अल्फाज मानी करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा उसके मुख्तसर सवालात के जो जवाबात हैं वो भी, और उसकी मश्क में जो है उसके मिसरे वो भी मुकम्मल कर चुके हैं। तो उम्मीद है क्लास के आप जो है नज़म को अच्छी तरह से याद करेंगे, इसके मानी को समझेंगे, उन्हें भी याद करेंगे और इसके सवालों जवाब को भी याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।